ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل مسٹک ٹیرو ریڈنگس۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ریڈنگ فیبرری کے مہینے کے لیے ہے فار کیپریکون سن مون اینڈ رائزنگ۔ اگر آپ کو اپنا مون سائن اور رائزنگ سائن معلوم نہیں ہے تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے لنک کے اوپر آپ اپنے برتھ ڈیٹیلز ڈال کے اپنا رائزنگ سائن اور مون سائن پتہ کر سکتے ہیں اور ان سے متعلقہ جو ریڈنگز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کو زیادہ اچھی پکچر جو ہے مہینے کی وہ دکھائے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔ میں ایوری سیٹرڈے جو ہے وہ لائیو ریڈنگ کرتی ہوں۔ یہ ریڈنگز تو جنرل ریڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس لائیو ریڈنگ میں آپ اپنا پرسنل کویشچن جو ہے وہ اس ریڈنگ میں شامل ہو کے پوچھ سکتے ہیں اور اسی وقت آپ کو اسی اسپاٹ کے اوپر جو ہے وہ جواب مل جائے گا۔ تو آپ چینل سبسکرائب کریں سو دیٹ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ اس ریڈنگ میں شامل ہو سکیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ فار دا کیپریکون سن مون اینڈ رائزنگ فار دا منتھ آف فیبرری۔ یہ مہینہ فروری کا مہینہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ اچھا جی، سچویشن جو ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے کیپریکون کے لیے، اور ہیپی مومنٹس ہیں، جوائفل ہیپی۔ اس کے علاوہ پراسپیرٹی ہے اس کے اندر، ترقی کے آگے بڑھنے کے امکانات ہیں، کوئی خوشخبری ملنے کے امکانات ہیں۔ یہ خوشخبری کسی بچے سے متعلقہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ خوشخبری آپ کی اپنی زندگی میں کسی کام سے متعلقہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اس میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اوکے جی، سیکنڈ کارڈ جو ہے ایمپریس کا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب آپ کے لیے وہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں آپ کے لیے بہت زیادہ ابنڈنس ہے۔ یہ ابنڈنس جو ہے یہ زندگی کی پھر ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آئے گی، چاہے وہ اسپرچولی ہو، چاہے ایموشنلی ہو، چاہے فائنینشلی ہو۔ اگر آپ کسی خاص کیریئر میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یقیناً کوئی بہت اچھی جاب جو ہے وہ ملنے کا امکان ہے۔ اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو بہت زیادہ فلرش ہونے کے امکانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور ایمپریس کا کارڈ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آپ نے پاس ایفرٹس کی ہیں ان کا بھی رزلٹ آپ کو ملنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور یونیورس جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آپ کی ترقی اور کامیابی کے لیے جو آپ کوششیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس میں یونیورس بھی شامل ہے۔ بہت دونوں ہی کارڈز بہت ہی خوبصورت ہیں، اور لیٹس سی کہ آگے کیا سچویشن ہے۔ اچھا جی، یہ جو سچویشن اس ٹائم پہ آپ کے سامنے ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں وہ سب مینیفیسٹیشن ہیں جو آپ کرتے رہے ہیں، وہ سب ایفرٹس ہیں جو آپ نے کی ہیں، وہ سب ہارڈ ورک ہے جو آپ نے کیا ہے، وہ سب ڈیٹیل اورینٹڈ کام جو آپ نے پچھلے مہینوں اور سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب آپ کو اس کے رزلٹس ملیں۔ اور فرسٹ 3 کارڈز ہیں، تینوں میجر ارکانا ہیں۔ یہ یقیناً آپ کی زندگی کا کیپریکون وہ ٹائم ہے جو آپ کی زندگی میں ابھی جو مطلب ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوگا تو وہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ لانگ ٹرم چلے گا، جس کے لانگ ٹرم بینیفٹس آپ دیکھیں گے، اور جو پچھلا ایک لمبا فیز اگر آپ نے پرابلمس کا گزارا ہے تو اس کے بعد ایک لمبا فیز جو ہے وہ ترقی اور کامیابی کا بھی ہے۔ کہ جی، 6 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے۔ ریسنٹ پاس میں آپ کو کہیں سے کوئی ایڈ ملی ہے، اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پچھلا کچھ عرصہ آپ نے کافی مشکل میں گزارا ہے۔ یہ مشکل جو ہے یہ کسی بھی سچویشن میں ہو سکتی ہے، یہ فائنینشلی بھی ہو سکتی ہے، ایموشنلی بھی ہو سکتی ہے، اسپرچولی بھی ہو سکتی ہے۔ جو آپ کو ایڈ ملی ہے ابھی ایک ریسنٹ پاس میں، آپ کو جو ایڈ ملی ہے اور لوگوں نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، ڈیوائن ہیلپ مل سکتی ہے آپ کو، تو اب آپ نے بھی زندگی میں آگے لوگوں کو اسی طرح سے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔
مینٹلی آپ جو ہے وہ 3 آف سورڈ کی پوزیشن میں ہیں. چونکہ حالات میرا خیال ہے پیچھے کافی آپ کے مشکل رہے ہیں، تو جیسے آپ ہارٹ بروکن ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیزوں کا کیا ڈائریکشن چل رہا ہے. آلدو کہ چیزیں آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں، لیکن شاید وہ ابھی اتنی ویزیبل نہیں ہیں، اس لیے بھی آپ ہارٹ بروکن ہیں. ہو سکتا ہے یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے ابھی تک سچویشن جو ہے وہ لو جا رہی ہو، اور یہ اس سٹیج پہ نہ ہو جس سٹیج پہ آپ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، سلو ہو. لیکن آپ کی جو انفارمیشن کے لیے جو بات میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بہترین ٹائم ہے، اور آپ نے اس کے لیے بہترین ایفرٹ بھی کی ہے. تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو دل کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے، چیزیں چل رہی ہیں، گریجولی آپ کے سامنے آئیں گی. آنے والے دنوں میں اسٹرانگ فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ آپ کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک سٹیبل لائف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. موسٹ پروبیبلی یہ جو ہے یہ مئی اور اس کے بعد جو ہے آپ کی اتنی پوزیشن ضرور اسٹرانگ ہوگی جو آپ کو اسٹیبلٹی دے گی لائف کے اندر، اور ایک خاص لیول کے اوپر آپ کو لے کے جائے گی. اور اس پوزیشن میں آنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کی اپنی ایفرٹس بھی ہیں، لیکن کہیں سے آپ کو کوئی ہیلپ بھی ملی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اتنا زیادہ ڈس ہارٹن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں بدل رہی ہیں اور یقیناً آپ کے حق میں بہتر ہوں گی. ذاتی طور پہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائنینشیل جس کرانچ میں ہیں آپ، ایموشنل یا اسپریچول جس کرانچ میں ہیں آپ اپنے آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ کولڈ اور ہارش انوائرمنٹ میں فیل کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے نکلنے کے امکانات اب بننا شروع ہو گئے ہیں. اچھا جی، آؤٹ سائڈ انفلوئنس میں ڈیول کا کارڈ ہے. ڈیول کا کارڈ کو میں 2 طرح سے ایکسپلین کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہماری اپنی ذہنی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں محسوس یہ کرا رہی ہے کہ سارے حالات نے ہمیں یوں جکڑا ہوا ہے اور ہمیں باندھ دیا گیا ہے، اور ہم کہیں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اس میں سے نکل نہیں سکتے ہیں. ایک تو آپ کو اپنا یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی طرح کے بھی حالات ہو، کتنے بھی مشکل حالات ہوں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں راستہ جو ہے وہ قدرت نے ہمارے لیے ضرور رکھا ہوا ہوتا ہے جس میں سے ہم نکل سکتے ہیں، جب ہم جس کو استعمال کرتے ہیں ہم اس سچویشن میں سے نکل سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہاں پہ اسٹرالوجیکلی بھی میں کہنا چاہوں گی کہ کیپریکون کے اندر سٹارز کا کیپریکون کے اندر پلانٹس کا جو اتنا ایک ہجوم اکٹھا ہوا تھا، اب وہ گریجولی سچویشن جو ہے وہ ڈیفیوز ہو رہی ہے. اور کچھ عرصے میں جب سیٹرن اور پھر گریجولی پلوٹو جو ہے وہ یہاں اس فیز میں اس ایریا میں سے نکل جائیں گے، اور تو ڈیفینیٹلی جوپیٹر کی وہاں موجودگی جو ہے وہ بھی آپ کو فائنینشیل بینیفٹس دینے کی پوزیشن میں ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیرونی حالات اس قسم کے ہوں جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بہت میزریبل کنڈیشن میں فیل کر رہے ہوں. جو بھی سچویشن ہے جس طرح کی بھی ہے، لیکن یہ کہ آپ خود بھی ہوپ فل ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اس میں گروتھ ہوگی اور آپ دوبارہ سے زندگی کی خوشیاں جو ہے وہ انجوائے کر سکیں گے، اور ایسا ہوگا بھی. یہ دیکھیں 3 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے جو کہ آؤٹ کم پہ ہے. 3 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ ریسنٹلی سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی فاؤنڈیشن بہت سٹرانگ ہے اور آپ نے اس کے اوپر لگ کے کام کیا ہے. ہو سکتا ہے کولیبریشن ہو آپ کے ساتھ 2 لوگوں کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہو جس میں آپ ایک ماسٹر کے طور مطلب ابھی آپ ایک بگننگ سٹیج پہ ہیں اور ایک ماسٹر کے طور پہ آپ اس میں سے سیکھ کے نکلیں. پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی بگننگ سٹیج پہ ہے، سٹارٹ ہوا ہے، اس کو ڈیولپ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے آپ جو ہے وہ ایفرٹ کر رہے ہوں، اور اب جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ گریجولی رائز کرنا شروع ہوا ہے. تو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن آپ کی چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلش ہوں گی، اور
اور ایک بہت اسٹرانگ امپائر کے طرح جس طرح ایک ہوتی ہے اس طرح سے اس کا اسٹیبلش ہونے کا امکان ہے۔ باٹم آف دا ڈیک جو ہے وہ فول کا کارڈ ہے۔ یہ فول کا کارڈ جو ہے یہ ہمیں نئی بگننگ کی بات بتاتا ہے، اور آلدو کے لوگ شاید آپ کو یہ کہیں کہ یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو، یا یہ بہت ڈینجرس ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسک بہت بڑا لے رہے ہو، یا لیکن یہ کہ یہ رسک جو ہے یہ ورتھ وائل ہے آپ کے لیے، اور یہ آپ کو ایک نئے اس کے راستے کے اوپر چلائے گا۔ اوکے جی، سو کیپریکارن یہ آپ کی ریڈنگ تھی فیبری کے لیے، ٹھیک ہے۔ کرنا آپ کو یہی ہے کہ جو آپ کام آپ نے سٹارٹ کیا ہے آپ اس کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا رہیں، اس پروجیکٹ کے اوپر دل چھوٹا مت کریں، ہوپ جو ہے وہ اپنی ختم مت کریں۔ جو کام ہے اس میں اس کو فلرش ہونے میں اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، آپ بالکل ٹھیک راستے کے اوپر چل رہے ہیں، اور یہ کام جو ہے یہ آپ کو اس ڈیپریویشن کی جو سٹیٹ ہے یا اس ٹکنس کی جو سٹیٹ ہے اس میں سے باہر نکالے گا اور آپ کو ایک کامیاب زندگی کی طرف لے کے جائے گا۔ اوکے جی کیپریکارن، مجھے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ ریڈنگ جو ہے یہ کیسے ریزونیٹ کر رہی ہے، اور میری سیٹرڈے کی لائیو ریڈنگ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں آپ۔ نیکسٹ ریڈنگ کے لیے میں دوبارہ آؤں گی، ٹل دین ٹیک کیئر، بائے۔